السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الشورى کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 25ویں پارے میں ہے، اور آج ہم اس کی آیت مقدسہ نمبر 1، 2 اور 3 پہ بات چیت کریں گے۔ سورۃ الشورى یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ حوامیم 7 میں یہ تیسری سورت ہے، سورۃ الشورى۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 سورتوں کا مطالعہ کیا وہ بھی حامیم سے شروع ہوئی، اور حامیم کے بارے میں یہ اس وقت بھی گزارش کی گئی کہ اس سے مراد ایک اجمالی نور ہے، اللہ کی رہنمائی سچی، جو دنیا کے مادی نظاموں، ظالمانہ نظاموں کو کلا کرما کرے گا، اس کو توڑ دے گا۔ یہ اعلیٰ فکر جو فلسفہ توحید ہے، اللہ کا نور ہے، یہ جب سوسائٹی میں آئے گی، سوسائٹی پر پیش کی جائے گی تو مخالفت تو ہوگی، اور اس مخالفت کے نتیجے میں جب اللہ اپنی سچی جماعت کو غالب کرے گا، اس نور کو غالب کرے گا، تو جتنے بھی ظلم کے نظام ہیں، مادی نظام ہے، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے حامیم جتنی بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں اس مبارک لفظ سے، حروف مقطعات سے، تو اصل میں یہ غلبے کی بات ہے۔ عین سین قاف، یہ جو 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، ان میں یہ جو سورہ مقدسہ ہے اس میں 5 حروف مقطعات ہیں، باقی میں حامیم ہے، اور یہاں پہ عین سین قاف، یہ 3 حروف بھی حروف مقطعات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہے، یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں۔ یہ اس موضوع اور مقصد کو واضح کرتے ہیں جو سورہ مبارکہ میں آگے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الشورى، اس کا بھی بہت بڑا ہدف ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سیاسی نظام کے بنیادی اساسی اصول بیان فرما رہے ہیں، اور کسی بھی سیاسی نظام کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ مشورہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکمران بغیر مشاورت کے سسٹم کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ مشورے کا مطلب یہی ہے کہ قومی سسٹم تشکیل پائے، قوم اس میں شامل ہو، قومی مسائل ڈسکس کیے جائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدل کا سیاسی نظام قائم کر کے
مشاورت پر جو مبنی نظام ہے وہ قائم کر کے ساری انسانیت کے مسائل حل کیے جائیں۔ آگے جا کے آ جائے گا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس سیاسی نظام کی بنیاد مشورہ ہے۔ بغیر مشاورت کے جو سیاسی نظام قائم ہوتا ہے وہ تو ظلم ہے، وہ تو اس میں تو انفرادیت ہوگی، خود غرضی اور لالچ آئے گا۔ جب تک قومی ترجیحات ہی نہ ہوں، اور قومی ترجیحات سے مراد بھی سمجھنا چاہیے، آج کل بھی قوم اور قومی ترجیحات کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، قومی نظام کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، قومی ترجیحات یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد اس سسٹم سے مطمئن ہو، اس کو عدل، مساوات، رواداری کا نظام دیا جائے، اس کے حقوق پورے کیے جائیں، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، پوری قوم وہ برابر حیثیت رکھتی ہے، سب انسان ایک ہے وحدت انسانیت کی بنیاد پر۔ تو اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مقصد اس سیاسی نظام کی تشکیل ہے جس کا عنوان سورۃ الشورى، الشورى ہے یعنی مشورہ ہے۔ عین سے مراد وہ جو اجمالی نور ہے، حامیم نور اجمالی جن، ایک اجمالی نور ہے یعنی سچی رہنمائی، تو عین سے مراد اس روشنی کا پھیلاؤ ہے، اس نے پھیلنا ہے سوسائٹی کے اندر، اور سین سے مراد ہے شرائط پر یہ دلالت کرتا ہے، اور قاف یہ طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک ایسا سیاسی نظام جو عدل کا ہو، مضبوط ہو اور سچی رہنمائی، اللہ کا جو نور ہے اس کی رٹ قائم کرنے والا۔ ظاہر ہے بغیر طاقت کی رٹ قائم نہیں ہوتی، اور طاقت ہوگی، سیاسی نظام مضبوط ہوگا تو اللہ کی رٹ قائم ہوگی۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اب یہ جو نور اجمالی ہے یہ اللہ کی سچی رہنمائی ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا کتاب فصلت آیاتہ، اور تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم السجدہ کی پہلی آیات ہیں۔ یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ رہنمائی ہے، کذالک اسی طرح، یوحی الیک، یہ آپ کی طرف اللہ وحی بھیجتے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کا تاریخی تسلسل اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ وحی پہلے اللہ کے نبیوں پر بھی جاری رہا ہے، جیسا کہ 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، پھر صحائف نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی رہنمائی دی۔ تو یہ جو وحی ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی چیز نازل ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے درس میں آپ عزیز سن چکے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وحی، اللہ کی سچی رہنمائی جب ان کفار مکہ پر آئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ گمراہی میں چلے گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو وحی کا سلسلہ ابھی شروع کیا ہے یہ پہلے نبیوں پر بھی آتی رہی ہے، اس لیے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور کلام مقدس قرآن مجید جو سچی رہنمائی ہے پہلے تمام کتابوں کا خلاصہ، نچوڑ اس کلام مقدس میں موجود ہے۔ یہ تازہ ترین ایڈیشن، پہلے تمام کتابیں اس میں موجود ہیں،
اور قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اپنے ساتھ نسبت کی ہوئی ہے۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح اللہ وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول انبیاء گزر چکے ہیں۔ اور یہ جو وحی ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ العزیز الحکیم۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے یہ، اور پھر العزیز اور الحکیم دو صفتیں ہیں اس کی۔ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، سچی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہے، کلام مقدس اللہ کی طرف سے ہے، اور ساری سچی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کا جوہر ہے۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ کوئی بھی سیاسی نظام وہ غلبے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ العزیز وہ غالب ہے، زبردست۔ اللہ اس سچی رہنمائی کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 2، الحکیم حکمت والا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی بھی سیاسی نظام اگر پائیدار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں حکمت ہوگی، 2 چیزیں ہوں گی، عدل اور حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ وہی بنیادی اساسی اصول جس سے قوم مطمئن ہو، قوم کی ترجیحات ہوں، ہر فرد اس سے مطمئن ہو، امن و امان ہو، امن و سلامتی ہو، وہ سسٹم، سیاسی سسٹم وہ غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ نے اپنی یہ صفتیں دونوں ارشاد فرما کے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی جو سچی رہنمائی ہے، ایک تو اس نے غالب ہونا ہے، اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے، دوسرا اس کی حکمت ہے، اس کی بنیاد حکمت ہے، اس کی بنیاد مشورہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ عدل کا سیاسی نظام جو اللہ کی رہنمائی میں ہو وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رٹ قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائی عزیز، دوست، ساتھی جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کا بندوبست فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔